نماز وطر کیسے پڑھیں، وطر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وطر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں۔ ربیہ کراچی سے۔ وطر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وطر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وطر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، صحیح حدیث ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی سورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل پوچھے ہوئے ہیں، تو جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہاں شوافع حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وطر پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے، مہربانی فرما کے بتا دیجئے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب کے قریب ہے، سنت موقدہ جو واجب کے قریب، اور امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک مروی ہے کہ جو وطر نہیں پڑھتا اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا اور وہ وطر ہے۔ صحیح حدیث ہے یہ، ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ میں ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بہرحال ایسے
ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے جس کا دل چاہے چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا وثنا مثنا مثنا واذا خفت الصبح فاوتر بواحدۃ، کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر پڑھو. وطر پڑھنے کا مطلب یہ کہ اوتر کا مطلب جفت، جو 2 رکعتیں تھی ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وطر بنا دو، یعنی طاق بنا دو اس کو. باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، یہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے. آپ نے تو صرف یہ پوچھا ہے کہ لازم ہے یا نہیں، تو لازم ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے سنت مؤکدہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن ایسی سنت مؤکدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وطر لازمی پڑھیں. باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب ہے. یہ امام شافعی کا موقف ہے. تمام شوافع حضرات کو ہم نے بھی دیکھا اس طرح کرتے ہیں. باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں ہے. تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. شافعی لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں. تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں ہوگی. تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں. جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں، لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں. نسیم اکرم، اگر حنفی نے وطر 1 رکعت اور 3 رکعتیں پڑھ لی تو کیا وطر دہرانے ہوں گے؟ جی ہاں، ہمارے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں کئی بار بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب وطر پڑھتے نہیں تھے، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے. یوترو کا معنی ایتار، ایتار کا معنی جفت کو طاق بنانا. یہ ہماری رائے میں اس کا صحیح مطلب ہے. اور اس بارے میں بہت ساری احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے. تو جس میں 1 کا تذکرہ ہے اس کی وہ تعویل کی جائے گی جس سے وہ تمام احادیثوں میں تطبیق ہو جائے. محمد سہیل احمد آباد سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وطر میں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا. اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے، بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی. عبید اللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وطر میں کیا پڑھیں؟ کوئی بھی دعا پڑھ لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بھی پڑھ سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بھی پڑھ سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو تو اللہم اغفر لی پڑھ لیں. یہ بھی نہ ہو تو رب اغفر پڑھ لیں، اتنا بھی کافی ہے. لیکن دعائے قنوت یاد کریں، وہ سنت موقع. اشرا یاسین خان انڈیا سے، ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. میرے جیٹھ نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے. نکاح کے وقت اس کو اسلام قبول کروایا لیکن صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے. ان کی بیوی شادی کے بعد بھی ہندو مذہب پر قائم ہے. اب وہ حاملہ ہے. ہم ایک گھر میں رہتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے اگر اس نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر دل کی نیت پہ شک کرنا کہ دل سے قبول نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے کیا ہے، ہم تو اس کے مکلف نہیں ہیں. جو بھی کلمہ پڑھ کے اسلام کا اعلان کرے ہم تو شرعاً اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کو مسلمان سمجھے. تو البتہ اگر اس میں آپ نے بعد میں واضح علامتیں دیکھی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ہندو مذہب پر قائم ہے، آپ نے کہا تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اگر وہ منہ سے کہتی ہیں کہ میں ہندو ہوں یا باقاعدہ مندر میں جا کے عبادت کرتی ہیں تو پھر تو وہ یہ 100% ہندو ہیں. تو ایسی صورت میں پھر یہ نکاح نہیں ہوا. وہ پریگننٹ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نکاح نہیں ہوا. پھر گھر والوں کو چاہیے ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ مسلمان کا کسی غیر مسلم سے یعنی ہندو سکھ وغیرہ سے نکاح نہیں ہوتا، نہ مسلمان مرد کا نہ مسلمان عورت کا. صرف یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ مسلمان مرد کا ان کی عورتوں سے نکاح ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ نکاح شرعاً کالعدم ہے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن آپ ایک دفعہ ان کو بتا دیں اور ان سے تعلق چھوڑ دیں. آپ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو پھر یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اس گھر کی مالکہ نہیں ہیں. تو اس گھر کے جو مالک ہیں وہ تو سربراہ ہیں یا جو بھی جیٹھ، تو ویسے بھی بڑا ہوتا ہے عمر میں.
تو آپ پھر اپنا گھر خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ بس ان سے ریزرو ہو جائیں, ان سے تعلق جو ہے نا, ویسے بھی جیٹ تو شرعاً نامحرم ہی ہوتا ہے, تو اس کی وائف سے بھی آپ تعلق نہ رکھیں, بتائیں بھئی ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدکاری ہے. مفتی صاحب, ایک شخص نے کسی کے 50,000 روپے چوری کیے اور اس میں سے 30,000 روپے ضائع ہو گئے. اب اگر وہ 30,000 روپے کا منافع حاصل کرنے کے لیے 20,000 روپے سے کاروبار شروع کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا مطلب بھائی؟ ایک شخص نے کسی کے 50,000 روپے چوری کر لیے, 30,000 روپے اس میں سے ضائع ہو گئے, اور اگر وہ 30,000 روپے کا منافع حاصل کرنے کے 20,000 روپے سے کاروبار شروع کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کہاں سے جائز ہے بھائی؟ یہ تو چوری کی رقم ہے, تو یہ تو اس پر لازم ہے کہ اس رقم کو واپس کرے, لوٹائے, اور جو 30,000 روپے ضائع ہوئے وہ بھی اس کے ذمہ ہے لوٹانا. مفتی صاحب, 2 سال پہلے میرے والد اور تایا ابو کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس میں میرے تایا ابو کی وفات ہو گئی تھی اور میرے والد صاحب کے دماغ پر چوٹ لگی تھی. یہ دونوں مشترکہ کاروبار کرتے تھے. ایکسیڈنٹ سے تقریباً 10-15 دن پہلے انہوں نے 1 لاکھ روپے قرض لیا تھا. یہ قرض تایا ابو لے کر آئے تھے اور انہوں نے ابو کو جس سے لے کر آئے تھے ان کا نام بھی بتایا تھا. دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ابو کا دماغی توازن تقریباً 2 ماہ بعد ٹھیک ہوا. صحت مند ہونے کے بعد جب ابو قرض واپس کرنے گئے تو اس شخص نے کہا کہ اس نے تو کوئی قرض نہیں دیا تھا. ممکن ہے کہ ابو شاید اس کا نام بھول گئے ہوں جس سے قرض لیا تھا. 2 سال گزرنے کے بعد بھی ابھی تک کسی نے قرض کا مطالبہ نہیں کیا, جبکہ قرض ادا کرنے کا وقت صرف کچھ ماہ کا تھا. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں کہ ہم کیا کریں. قرض کی رقم ہم نے علیحدہ رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی وہ شخص جس سے قرض لیا تھا مانگے گا تو اس کو دے دیں گے. یہی کر سکتے ہیں آپ کہ وہ رقم الگ رکھیں, انتظار کریں کہ جب وہ شخص مانگے گا تو ہم اس کو دے دیں گے. جب بالکل مایوس ہو جائیں, اتنا ٹائم گزر جائے, بالکل اب چانس ہی نہ ہو کہ یعنی اسباب کی دنیا میں آپ کو یہ لگے کہ اب وہ بندہ نہیں آئے گا, اگر ہوتا تو آ جاتا اب تک, تو جب 100% یقین ہو جائے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے اس بندے کے آنے کا, تو پھر وہ رقم آپ صدقہ کر دیں غریب پر, ثواب یعنی اس ثواب کی نیت سے, یعنی اس شخص کی طرف سے صدقہ کریں کہ جس سے قرض لیا تھا کہ بھئی وہ تو مل نہیں رہا, تو چلو پھر ہم صدقہ کر دیتے ہیں. اور اگر خود غریب ہیں تو پھر خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کو واپس دے دیں گے. جنید فاروق مغل کشمیر سے, بے وضو قرآن پر قرآن پڑھنا یا قرآن کو چھونا بے وضو فون پر قرآن پڑھنا یا قرآن کو چھونا جائز ہے یا نہیں؟ فون پہ قرآن پڑھنا جائز ہے, زبانی تلاوت کرنا بھی جائز ہے, لیکن قرآن مجید کو چھونا بے وضو جائز نہیں ہے. اگر چھونا ہو کسی ضرورت سے تو ہاتھ میں کپڑا لے کے اس سے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں. گلوز جب ہاتھ میں پہنے ہوئے ہوں گے تو پھر نہیں اس سے چھو سکتے, کیونکہ وہ ایسے ہی چھونا ہی کہلاتا ہے پھر وہ. لیکن اگر گلوز کو ہاتھوں سے اتار لیا پھر اس سے پکڑ لیا تو جائز ہے, کیونکہ وہ اب جسم سے متصل نہیں ہے, جسم سے ایک الگ چیز ہے. تو چادر سے پکڑ سکتے ہیں قرآن, اور گلوز کو ہاتھ سے الگ ہوں تو یعنی کسی بھی چیز سے, کسی حائل کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں. ہاں, وہ حائل جو آپ کے جسم پہ آپ نے پہنا ہوا ہو اس سے نہیں پکڑ سکتے آپ. جیسے گلوز آپ نے پہنے ہوئے ہوں تو اسی طرح آپ نے جو ہے وہ غلاف چڑھا ہوا ہے قرآن مجید کے اوپر, تو وہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ, کیونکہ وہ مصحف ہی کے حکم میں. لیکن وہ غلاف الگ ہوا ہو تو پھر اس سے قرآن مجید کو پکڑا جا سکتا ہے. محمد اسماعیل کوہستان سے, مفتی صاحب میں نے پہلی شادی 18 سال کی عمر میں کی, جبکہ پچھلے سال میں نے 38 سالہ بیوہ خاتون کے ساتھ دوسری شادی کی 25 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب. تو مجھے خاتون کے ساتھ ایک بچی بھی ملی, سبحان اللہ. بچی کی عمر 10 سال ہے اور ہماری فیملی اکٹھی رہتی ہے. کیا یہ بچی میرے چھوٹے بھائیوں اور میری پہلی بیوی کے بچوں کے لیے اور میرے لیے محرم ہوگی؟ صرف آپ کے لیے محرم ہے یہ, باقی آپ کی جو پہلی وائف کے بچے ہیں ان کے لیے بھی نامحرم ہے, اور آپ کے چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی نامحرم ہے, ٹھیک ہے نا. باقی یعنی صرف آپ کے لیے محرم ہے کیونکہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے, باقی سب سے اس کا پردہ ہوگا. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے آج کل گھروں میں, کیونکہ نامحرم ہے بہرحال, اور 10 سال کی بچی میں ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچی کو آپ پردہ بھی کرائیں, اس کو احتیاط بھی کروائیں, ورنہ یہ نیکی الٹا عذاب بن جاتی ہے اور الٹا گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ نے نیکی کی, ماشاءاللہ آپ نے بچی کو رکھا, اس کا اللہ آپ کو انشاءاللہ اجر دے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی برکتیں اللہ آپ کو دے گا. لیکن اگر آپ نے بچی کی حفاظت نہیں کی, یہ بہت معاملات ہوتے ہیں آج کل
تو یہ دور جو ہے شہوت پرستی کا دور ہے، یہ پاک دامنی کا دور نہیں ہے۔ غلط نظریں ڈالتے ہیں لوگ اور جو ہے بری نیتوں سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے بچی کی۔ محمد کوئٹہ یعنی محمد صاحب کوئٹہ سے، کیا ایک شخص کے لیے وراثت کے پیسوں سے حج یا عمرہ کرنا جائز ہے جبکہ وراثت ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو؟ نہیں بھائی، کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس میں سب کا حق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوتی، ایک بھائی جو ہے ان میں وہ اڑا رہا ہوتا ہے، پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے، باقیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ غلط ہے۔ جب کسی کی ڈیتھ ہو تو یعنی والد کی یا جیسے والد کی ڈیتھ ہو گئی یا والدہ کی ہو گئی تو وراثت کو فوراً ڈیوائیڈ کیا جائے، تو اس کے بعد پھر اس میں تصرف کیا جائے۔ یہ آج کل جو شروع ہو گیا ہے، پہلے سے ہی خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں بعض وارثوں کو بڑا غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا پیسہ، وہ بول سکتے نہیں ہے منہ سے، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ان کو بتا دیا جائے بھائی سب کا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے، تو میرا اتنا حصہ بنتا ہے، تو میں اپنے حصے سے جا کے حج کر رہا ہوں یا عمرہ کر کے آ رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے بھائی، ان کو اعتماد میں لے لیں آپ۔ محمد کامل امروہہ ہندوستان سے، اگر آخرت میں ایک دوست کے لیے جنت کا فیصلہ ہو اور دوسرے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو تو کیا جنتی دوست اللہ سے کہہ کر اپنے جہنمی دوست کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ جبکہ میں نے سنا ہے کہ آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ دیکھیں، آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ابتدائی درجے میں جب میدان حشر کی سختیاں لوگ دیکھیں گے تو ہر شخص کہے گا بھئی مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے دوسرے کی فکر نہیں۔ لیکن جب امن میں آ جائے گا انسان تو پھر وہ اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی فکر کرے گا، سفارش کرے گا ان کے لیے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے یہ بات۔ تو اس میں پھر جو سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سفارش کو قبول بھی کریں گے، لیکن کتنی کریں گے، کس کی کریں گے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جنت میں چلے گئے تو آپ کا دوست جہنم میں ہے تو آپ اس کو بس نکلوا کے ہی لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ سے سفارش ضرور کر سکتے ہیں، تو اب اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ قبول کرے تو کتنی کرے، آپ نے کہا کہ اللہ میرا یہ دوست تھا، بڑی دوستی تھی، اس کو جہنم سے نکال لے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی سفارش کی وجہ سے اس کی سزا بہت لمبی بنتی تھی، اس میں اللہ چند سال اس کو معاف کر دیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے عمر قید کی سزائیں ہوتی ہیں، یا 10 سال قید با مشقت کی سزا ہوتی ہے، لیکن کوئی سفارش آنے کی وجہ سے وہ 10 سال کے 8 سال کر دیے جاتے ہیں، 5 سال کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اب اللہ پر ہے۔ اس لیے اس بیس پر اعمال میں کوتاہی کرنا کہ میرا دوست چونکہ بہت نیک ہے لہذا وہ مجھے بخشوا لے گا، تو یہ اس بیس پہ اعمال میں کمی کر دینا اور شریعت کو فالو نہ کرنا، یہ پرلے درجے کی حماقت، بے وقوفی اور جہالت ہے۔ تو اس لیے آخرت میں شفاعت تو ہوگی، لیکن کس کی ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو بلکہ قرآن سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سورہ صافات میں کہ انسان کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے، تو فرشتے جنت اور جہنم کے درمیان پردہ ہٹا دیں گے، تو اس جنتی دوست کو اپنا وہ دوست جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے گا، تو وہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو قریب تھا مجھے بھی ہلاک کر دیتا، یعنی میں نے تو تجھ سے دوستی لگائی ہوئی تھی، تو شکر ہے میں نے تیرے دین کو اور تیرے نظریات کو فالو نہیں کیا، ورنہ میں بھی برباد ہو جاتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ تو دوست ہوگا لیکن جہنم میں ہوگا، اگرچہ وہ کافر دوست کی مثال ہے وہ، لیکن اس سے بہرحال یہ پتہ چلتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قرآن کہتے ہیں قیامت کے دن جو متقی لوگ ہوں گے نا، ان کی دوستیاں تو ایک دوسرے